بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل اور شہر جلال آباد میں ہونے والی کارروائی میں 3 طالبان اہلکار مارے گئے اور 20 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے دارالحکومت جلال آباد میں سڑک کنارے نصب بم اس وقت زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جب وہاں سے گشت پر مامور طالبان رینجرز کی گاڑی گزر رہی تھی۔ مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 4 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ادھر کابل میں ہزارہ برادری کے اکثریتی علاقے 13 میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ جائے وقوع کی جانب ایمبولنس کو جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جبکہ پولیس اور طالبان اہلکاروں نے حادثے کی جگہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ تاحال کسی گروپ نے دونوں دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری طرف احمد شاہ مسعود نے امریکی مدد کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے۔ احمد مسعود کے قریبی ذرائع نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ان کا بنیادی ہدف طالبان کو امریکہ کی جانب سے تسلیم کرنے سے روکنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ افغان خانہ جنگی میں شامل نہیں ہونا چاہتے، لیکن انہیں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ طالبان بھی امریکی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے یہ واضح نہیں کہ طالبان کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ طالبان نے افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے اور ملا محمد حسن کی سربراہی میں نگراں حکومت قائم کی گئی ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے انہیں باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ روس، چائنا، ایران اور پاکستان نے امریکہ اور افغان لڑائی میں اس کے مغربی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو کی بنیادی ذمہ داری اٹھائیں۔ روس، چائنا، ایران اور پاکستان نے امریکہ سے طالبان کے ساتھ رابطہ کاری جاری رکھنے اور افغان طالبان سے عبوری حکومت میں سب قومیتوں کی شمولیت پڑوسی ممالک سے پرامن تعلقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ اور طالبان سے یہ مطالبات شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں کیے گئے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے خطاب میں کہا کہ طالبان کو پرامن افغانستان اور معمولات زندگی برقرار رکھنے کے اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی۔ انہوں نے امریکہ سے افغان حکومت کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ کابل کے نئے حکمران اسلحے کی فروخت نہ شروع کر دیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ 20 سالہ لڑائی کے بعد افغانستان کی تعمیر نو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، جو اس ملک کی تباہ حالی کے ذمہ دار بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے جلد بازی میں کیے گئے فوجی انخلا نے مسائل کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ روسی صدر نے مطالبہ کیا کہ نئی افغان حکومت اگرچہ منتخب نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کام کیا جائے۔ چینی صدر کا خطاب بھی روسی صدر کے خطاب کی بات گشت تھی۔ انہوں نے امریکہ سے کہا کہ افغانستان کی تعمیر نو میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، جو اس کی تباہ حالی کے موجب ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں افغانستان میں 20 سالہ لڑائی کے خاتمے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بھی طالبان سے مطالبہ کیا کہ حکومت میں تمام لسانی گروہوں کو نمائندگی دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الوقت ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں انسانی بحران جنم نہ لے اور ملک معاشی دیوالیہ نہ ہونے پائے۔ انہوں نے طالبان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ افغان سرزمین تخریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جاپان میں سیاحت کے حوالے سے کئی پرکشش مقامات ہیں، تاہم کچھ ایسے مندر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جن کے اندر بدھ مت کے ان راہبوں کی حنوط شدہ باڈیز پڑی ہیں جنہیں نروان پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ تاریخی مندر شمالی جاپان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ ان میں 16 راہبوں کی باڈیز موجود ہیں جنہوں نے نروان پانے اور امر ہونے کے لیے
اس قدر دھیان لگایا کہ فاقے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان راہبوں کی باڈیز آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک 9ویں صدی عیسوی کا راہبر کوکئی بھی ہے جس کے بارے میں اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 50 لاکھ سال بعد موت کو دھوکہ دے کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو راہب بھی اس طریقے سے خود کو موت کے منہ میں لے جاتا تھا وہ پہلے 3 سال صرف خشک میوہ جات پر زندگی گزارتا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا اور دھیان لگائے فاقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ 62 سالہ لیزلی کارل لیٹن نامی امریکی خاتون نے ماڈلنگ کا کامیاب کیریئر گزارا اور اس عمر میں بھی ملبوسات کی ماڈلنگ کر رہی ہے۔ یہ 62 سالہ دادی اپنی عمر سے اتنی کم عمر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میری عمر 40 کی دہائی میں ہے، مگر جب میں انہیں اپنی اصل عمر بتاتی ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیزلی کا کہنا تھا کہ مجھے میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کی عادت اپناؤ۔ میں ان کی اس نصیحت پر اب تک عمل کر رہی ہوں اور بہت کم مقدار میں ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد صحت مندانہ خوراک کھاتی ہوں۔ آج بھی ورزش باقاعدگی سے کرتی ہوں اور یہی چیزیں میری اصل عمر سے کم عمر نظر آنے کا راز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ صحت مندانہ خوراک کھائیں گے اور ورزش باقاعدگی سے کریں گے تو اس کے ثمرات یقیناً آپ کو ملیں گے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس کے برعکس انکشاف کر ڈالا ہے کہ پیسوں سے ہی خوشی خریدی جا سکتی ہے، اور کسی سے نہیں۔ تحقیقکاروں نے 17,25,994 امریکی شہریوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کوئی شخص جتنا امیر ہوتا جاتا ہے اس کا خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے امیر ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ پہلے کی نسبت کسی بھی حد تک مالی حالت بہتر ہونا اسی قدر خوشی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر میتھیوز کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں اس بات کے واضح شواہد میسر آئے ہیں کہ آمدنی اور خوشی میں اضافہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جوں جوں کسی شخص کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے اس کی خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ $75,000 سالانہ آمدنی تک پہنچ کر ہی آدمی کی خوشی کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میتھیو کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ رزلٹ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ در حقیقت آمدنی میں کسی بھی حد تک کا اضافہ اسی قدر خوشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن دوستو، میرے خیال سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ انڈین اداکار شاہ رخ خان کی میں نے ایک خبر پڑھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ایک جہاز خرید کر دے سکوں، جو کہ بچوں کی ڈیمانڈ تھی۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر شاہ رخ خان اپنے بچوں کو جہاز اور دوسری طرف ایک عام سی معمولی سرکاری نوکری کرنے والا اپنے بچوں کو موٹر بائیک لے کر دے، تو اگر کوئی ایسا پیرامیٹر ہو جو خوشی کو ناپ سکے تو دونوں قسم کے بچوں کا خوشی کا معیار برابر یا ایک جیسا ہوگا۔ حالانکہ ایک طرف ایک خوشی 40-50 ہزار روپے میں مل رہی ہے، جبکہ اتنے ہی لیول کی خوشی دوسری طرف کروڑوں میں مل رہی ہے۔ جبکہ سائنسدانوں کے مطابق شاہ رخ خان کے بچوں کی خوشی دوسرے بچوں کی نسبت تو 500 گنا ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے کہ خوشی کا پیسوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ایرانی علاقے دشت لوت کا درجہ حرارت 70 درجے سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے۔ دشت لوت نامی ریگستان ایران میں واقع ہے، جسے دنیا کا 25واں بڑا صحرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے اور یہاں 70 درجے سینٹی گریڈ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق کروڑوں برس قبل یہ سمندری فرش تھا،
جو ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکات سے اوپر آ گیا، دھیرے دھیرے اس کا پانی بخارات بن کر غائب ہو گیا اور اب وہاں نمک بھرا میدان باقی رہا ہے، جس کی وجہ سے گرمیوں میں یہاں قدم رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ جلتے ہوئے توے پر پیر رکھنا۔ اگرچہ امریکی ڈیتھ ویلی کیلیفورنیا کے بعض ویرانوں، لیبیا میں العزیزیہ اور ایتھوپیا کے ایک مقام کو دنیا کے گرم ترین مقام کا اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے، لیکن دشت لوط میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کی تصدیق خود ناسا نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں گندم بکھیرا جائے تو وہ چند روز میں پک جاتا ہے، لیکن گرم ترین مقام ہونے کے باوجود یہاں تمام تر سختیوں میں زندہ رہ جانے والے پودے بھی موجود ہیں، جس میں 10 فٹ بلند پیڑ بھی شامل ہیں۔ ناسا کے مطابق یہاں گرمیوں میں پتھر پر انڈا پھینکا جائے تو وہ فوراً پک جاتا ہے۔ اسپین کی گرناتا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر کسی صحت مند شخص کی گردن کے مختلف حصوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کا تعلق امراض قلب سے ہو سکتا ہے، یا پھر اسے امراض دل کا پیش خیمہ کہا جا سکتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بظاہر صحت مند بالغ افراد کی گردن میں لحمیات کی بڑھی ہوئی مقدار یا اندرونی سوزش کی وجہ بنتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق چربی کی زائد مقدار کو دیکھ کر ہم اسے امراض قلب کے ایک پیمانے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ماریا ہوزرے اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ہم ٹھوڑی اور گردن کے گہرے گوشوں میں جمع غیر معمولی چربی کا تعلق دل کے امراض سے جوڑتے ہیں۔ اس پر تحقیق کرنے والے ایک اور ماہر ڈاکٹر جوناتھن روئز نے کئی افراد کی گردن کا جائزہ لیا، بالخصوص مردوں کی گردن میں جمع چربی کا تعلق دل کے افعال سے جوڑا گیا ہے، اور اس ضمن میں واضح شواہد بھی ملے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔